बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं जो शख्स रोज़ाना मोहब्बत और इखलास के साथ दरूद पाक पढ़ता है उसकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला की रहमतें किस तरह नाजिल होती हैं। आज की इस ईमान अफरोज़ वीडियो में हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में दरूद पाक की फजीलत, उसकी रूहानी असरात और एक ऐसा सबक जानेंगे जो हर मुसलमान के दिल को झंझोड़ देगा। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप कोई अहम बात ना छोड़ दें। कभी आपने गौर किया है कि बाज़ लोगों के चेहरे अजीब सा सुकून रखते हैं, हालांकि उनकी ज़िंदगी में भी मसाइल होते हैं, वो भी तकलीफ़ से गुज़रते हैं, वो भी रातों को रोते हैं, वो भी आजमाइशों से टूटते हैं, लेकिन फिर भी उनके दिल के अंदर एक नूर होता है, एक सुकून, एक इत्मीनान जो आम लोगों में नज़र नहीं आता। क्या आप जानते हैं वो सुकून कहाँ से आता है? वो सुकून दरूद पाक से आता है। जी हाँ, वही दरूद जिसे हम अक्सर सिर्फ एक आम वजीफ़ा समझकर पढ़ लेते हैं, हालांकि हकीकत में दरूद सिर्फ अल्फाज नहीं, ये अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ऐलान है। और याद रखो, जो इंसान सच्चे दिल से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है ना, अल्लाह उसके दिल को कभी खाली नहीं छोड़ता, कभी नहीं। बाज़ लोग कहते हैं हम बहुत परेशान हैं, दिल बेचैन रहता है, दुआ कबूल नहीं होती, जिंदगी में बरकत नहीं। लेकिन अफसोस, हमने अपने दिल को उस चीज़ से दूर कर दिया जो मुर्दा रूहों को भी जिंदा कर देती है, दरूद पाक। तुमने कभी महसूस किया जब दिल बहुत ज़्यादा परेशान हो और इंसान खामोशी से बैठकर दरूद पढ़ना शुरू कर दे तो चंद लम्हों बाद दिल का बोझ हल्का होने लगता है। क्यों? क्योंकि दरूद सिर्फ जुबान पर नहीं उतरता, ये सीधा दिल पर उतरता है, और जिस दिल पर दरूद उतर जाए ना, वो दिल आहिस्ता आहिस्ता नरम होने लगता है, गुनाहों से नफरत होने लगती है, नमाज अच्छी लगने लगती है, कुरान समझ आने लगता है, और इंसान को दुनिया पहले जैसी खूबसूरत नहीं लगती। फिर एक वक्त आता है जब इंसान लोगों से नहीं, सिर्फ अल्लाह से सुकून मांगता है, और यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह अपने बंदों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। बाज़ लोग दरूद को सिर्फ सवाब समझते हैं, नहीं, दरूद एक ताल्लुक है, ऐसा ताल्लुक जो ज़मीन वाले को आसमान वालों के करीब कर देता है। तुम सोच भी नहीं सकते कि जब तुम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हो तो आसमानों में क्या होता है? फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआ करते हैं, रहमत तुम्हारी तरफ आती है और अल्लाह तुम्हें याद फरमाता है। सोचो कितनी बड़ी बात है कि एक गुनहगार इंसान सिर्फ दरूद की वजह से अल्लाह की रहमत के करीब हो जाए। और हकीकत तो ये है कि बाज़ लोग सिर्फ इसीलिए बच जाते हैं क्योंकि उनकी ज़ुबान दरूद से तर रहती है। तुमने देखा होगा बाज़ लोगों के पास बहुत कम होता है लेकिन फिर भी वो खुश होते हैं, और बाज़ लोगों के पास सब कुछ होता है फिर भी सुकून नहीं होता, क्योंकि सुकून दौलत से नहीं आता, सुकून हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से आता है। और दरूद मोहब्बत का सबसे खूबसूरत रास्ता है। आज इंसान हर चीज़ में मसरूफ़ है, मोबाइल, दुनिया, लोग, ख्वाहिशात, मगर उसने दरूद को छोड़ दिया। हालांकि अगर इंसान रोज़ सिर्फ चंद मिनट भी सच्चे दिल से दरूद पढ़ लेना तो उसकी रूह बदलना शुरू हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता दिल की तारीखी ख़त्म होने लगती है, मायूसी कम होने लगती है और इंसान के अंदर उम्मीद पैदा होने लगती है, क्योंकि दरूद सिर्फ अल्फाज नहीं, नूर हैं, और नूर जब दिल में दाखिल होता है ना तो अंधेरे ज़्यादा देर नहीं रहते। ज़रा सोचो, अगर आज रात तुम सोने से पहले खामोशी से बैठकर आंखें बंद करके सिर्फ 100 बार दरूद पढ़ लो और फिर दिल से दुआ करो तो शायद तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सुकून तुम्हें महसूस हो, क्योंकि दरूद पढ़ने वाला इंसान कभी तन्हा नहीं रहता, उसके साथ रहमत चलती है, बरकत चलती है, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत चलती है। और याद रखना, जिस दिल में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आ जाए ना, फिर दुनिया की कोई चीज़ उस दिल को मुकम्मल तौर पर तोड़ नहीं सकती।
اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کو سکون ملے، گھر میں برکت آئے اور اللہ رب العزت آپ پر رحمت فرمائے، تو آج سے درود کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، اور ابھی کمنٹ میں پیارا سا درود پاک ضرور لکھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب تک درود پاک لکھا رہتا ہے نا، فرشتے لکھنے والے کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ لکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں نا، تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ایسی روحانی اور دل کو چھو لینے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور ابھی بات ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اگلے حصے میں ہم جانیں گے کہ روز درود پاک پڑھنے والے انسان کی زندگی میں وہ کون سی حیران کن تبدیلی آتی ہے جو عام لوگ کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہی، وہی دنیا، وہی لوگ، وہی حالات، لیکن دل بدل چکا ہے۔ پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کو توڑ دیتی تھیں، اب انسان خاموش رہنا سیکھ لیتا ہے۔ پہلے ہر وقت دل بے چین رہتا تھا، اب عجیب سا سکون محسوس ہونے لگتا ہے، اور یہ سکون کسی انسان کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ صرف درود کی برکت ہوتی ہے، کیونکہ درود پڑھنے والا انسان آہستہ آہستہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونے لگتا ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو جائے وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ بعض اوقات انسان کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ اللہ اس پر کتنی رحمت نازل کر رہا ہے، وہ صرف اتنا محسوس کرتا ہے کہ پہلے جیسا اندھیرا اب دل میں نہیں رہا۔ وہ شخص جو ہر وقت ڈپریشن میں رہتا تھا اب رات کو سکون سے سونے لگتا ہے، جو شخص ہر وقت خوف میں جیتا تھا اب اللہ پر بھروسہ کرنے لگتا ہے، کیونکہ درود انسان کے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، اور جب دل اللہ سے جڑ جائے تو دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل بھی چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ تم نے کبھی غور کیا کہ جب انسان سچے دل سے درود پڑھتا ہے تو اس کی زبان نرم ہو جاتی ہے، اس کا رویہ بدلنے لگتا ہے، وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، غصہ کم ہونے لگتا ہے، دل میں رحم پیدا ہونے لگتا ہے، کیونکہ درود صرف الفاظ نہیں بدلتا، یہ انسان کی روح بدل دیتا ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ درود پڑھنے والا انسان کبھی خسارے میں نہیں رہتا، اگر وہ غم میں ہے تو درود اس کے غم کو ہلکا کرتا ہے، اگر وہ گناہوں میں ڈوبا ہو تو درود اسے توبہ کی طرف لے آتا ہے، اگر اس کے رزق میں تنگی ہو تو اللہ اس کے لیے راستے پیدا کرتا ہے، اور اگر اس کا دل ٹوٹا ہوا ہو تو درود اس دل پر رحمت بن کر اترتا ہے۔ لیکن افسوس، آج ہم نے درود کو صرف رسم بنا دیا ہے، جلدی جلدی پڑھ لیا اور آگے بڑھ گئے، حالانکہ اگر انسان صرف چند لمحے بھی محبت کے ساتھ درود پڑھے نا تو اس کی آنکھیں نم ہو سکتی ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت صرف الفاظ سے نہیں ہوتی، دل سے ہوتی ہے، اور جب دل میں سچی محبت پیدا ہو جائے تو انسان کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ پھر نماز صرف فرض نہیں لگتی، ملاقات لگتی ہے، پھر قرآن صرف کتاب نہیں لگتا، اللہ کا پیغام لگتا ہے، پھر دعا صرف مانگنا نہیں لگتی، اللہ سے بات کرنے لگتی ہے، اور یہ سب تبدیلیاں اس وقت شروع ہوتی ہیں جب انسان درود کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی درود سے قسمت بدلتی ہے؟ تو جواب یہ ہے، اگر درود دل بدل سکتا ہے تو قسمت بدلنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، کیونکہ اصل مسئلہ قسمت کا نہیں دل کا ہوتا ہے، اور جب دل بدل جائے تو انسان کی دنیا بدلنے لگتی ہے۔ شاید اسی لیے اولیاء اللہ درود کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ صرف عبادت نہیں، رحمت کا دروازہ ہے، نور کا راستہ ہے، سکون کا ذریعہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تک پہنچنے کا سب سے خوبصورت وسیلہ ہے۔ ذرا تصور کرو، قیامت کے دن ہر انسان پریشان ہوگا، ہر طرف خوف ہوگا، اور اس وقت ایک انسان ایسا ہوگا جس کی زبان دنیا میں درود سے تر رہتی تھی، سوچو اس کے دل کا حال کیا ہوگا۔ کتنی خوش نصیبی ہے اس انسان کی جو دنیا میں بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اور آسمان
اس کے لیے رحمتوں سے بھر جاتا ہے۔ اسی لیے آج اسی لمحے ایک وعدہ کرو کہ اب دن کا کچھ حصہ ضرور درود کے لیے رکھو گے، چاہے کم پڑھو لیکن محبت سے پڑھو، دل سے پڑھو، کیونکہ اللہ مقدار نہیں دیکھتا، دل دیکھتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے تمہارا ایک سچا درود تمہاری زندگی بدل دے، تمہارے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دے، تمہارے گھر میں رحمت لے آئے، تمہارے دل کو سکون دے دے اور تمہیں اللہ کے قریب کر دے۔ اور اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل سعدیہ عاطف وائس کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھیں صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ اس دنیا میں ابھی بھی ایسے دل موجود ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اور جاتے جاتے صرف ایک بات یاد رکھنا، جس انسان کی زبان پر درود آ جائے نا، اس کی زندگی سے اندھیرا آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ درود صرف پڑھا نہیں جاتا، محسوس کیا جاتا ہے۔ اور دعا ہے رب کریم سے، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھر دے، ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری پریشانیاں آسان فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری تمام جائز حاجات پوری فرما، ہمارے گھروں میں سکون، برکت اور رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، اہل خانہ اور تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس چینل سعدیہ عاطف وائس کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے، اس کے ذریعے دین کی خدمت قبول فرما، ہر نیک کوشش میں برکت عطا فرما اور اس پیغام کو دنیا بھر میں خیر و ہدایت کا سبب بنا دے، اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔